الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القراءۃ فی الصبح، صبح کی نماز میں قراءت کا باب کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو اس میں آپ علیہ السلام کیا قراءت فرماتے تھے، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی تو آپ علیہ السلام نے سورہ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہاں تک پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی سی کھانسی آئی تو وہاں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرات کو موقوف کیا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے عمر بن حریث سے، کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر واللیل اذا عسعس، آپ علیہ السلام نے واللیل اذا عسعس یہ پڑھی صبح کی نماز میں۔ اور اگلی روایت ہے قطبہ بن مالک سے، کہتے ہیں صلیت وصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی بلکہ ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، فقرأ قاف القرآن مجید، تو آپ علیہ السلام نے سورہ قاف پڑھی یہاں تک کہ والنخل باسقات، یہاں تک آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی تلاوت فرمائی۔ اگلی روایت میں بھی اسی طرح، آگے بھی اسی طرح سورہ قاف کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرات کی پوری نہیں کی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر باللیل اذا یغشی وفی العصر نحو ذلک، آپ علیہ السلام ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشی اور اسی طرح عصر کی نماز میں بھی اس طرح چھوٹی صورتیں آپ علیہ السلام فرماتے تھے، اور ظہر میں سبح اسم ربک الاعلی، اسی طرح آپ علیہ السلام اس سے ملتے جلتی صورتیں آپ علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے ظہر کی نماز میں، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا کہ ظہر کی نماز ایک مرتبہ آپ نے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ طویل پڑھائی، یعنی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے ظہر نماز پڑھاتے تھے تو ہم میں سے کوئی بقی کو جاتا، حاجت پوری کرتا اور پھر آ کے گھر آتا، وضو کرتا، پھر مسجد پہنچتا تو وہاں جو ہے وہ پہلی رکعت میں شامل ہو جاتا۔ اس بارے میں آپ میں سے کسی نے اس کی ارسلان صاحب کوئی مطالعہ فرمایا اس بارے میں، کچھ ٹائم ملا کہ نہیں؟ جی میں نے صرف کچھ کتابوں کو دیکھا تھا، اکثر میں تو اس جگہ کو بالکل خالی ہی چھوڑا ہوا، جی لیکن ایک کتاب مطلب دیوبندی مکتبہ فکر کی تھی تو اس کے اندر انہوں نے اس طرح سے لکھا ہوا تھا، میں اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا، کہ مطلب جس شخص نے آپ سے پوچھا تھا آپ اس کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، ابو سعید خدری نا، جب اس نے لوگوں کو مطلب وہاں سے ہٹا کے، یعنی لوگوں کے جانے کے بعد جب اس نے پوچھا اور زور لگایا تو آپ نے بتایا کہ آپ کتنی طویل مطلب آج پڑھاتے تھے کہ اگر ہم لوگ آج پڑھائیں تو تم لوگ اس چیز سے عاجز آ چکا ہو۔ جی اس مفہوم اس کے علاوہ نہیں مطلب کوئی اور پتہ لگا۔ چلیں، تو جو روٹین ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام مختصر صورتیں پڑھایا کرتے تھے، جیسے ابھی اس میں سورہ اعلیٰ کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی ہے کان یقرأ فی صلاۃ الغداۃ میں 60 المیا، آپ علیہ السلام 60 سے 100 تک آپ علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر میں آپ علیہ السلام 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی صورت میں، اگلی حدیث میں والمرسلات عرفا، اس کا ذکر، یہ بھی آپ علیہ السلام یعنی مختصر اور مختلف صورتیں آپ علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس طرح صورتوں کو بدلتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام مغرب میں آپ علیہ السلام سورہ طور پڑھی، 2 رکوع اس کے ہیں سورہ طور کے، تو آپ علیہ السلام نے سورہ طور پڑھی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ عرب چونکہ قرآن پاک سمجھتے تھے اور وہاں اگر یہ صورتیں پڑھی جائیں تو انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہم اجمی ہیں، ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، یعنی خاص طور پر جو ہمارے عوام ہیں
تو معنی نہیں جانتے، اگر تھوڑی سی طوالت کی جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال قرآن پاک شروع کیا تھا نمازوں میں، تو اب مغرب عشاء اور فجر، تو جو تاج کمپنی کا قرآن پاک ہے، ایک پیج یعنی اس کے ہیں 9 اس کے ورقے ہیں، تو پیج بن جاتے ہیں 18 پیج بن جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ ایک ورقہ ایک رکعت میں، دوسرا ورقہ دوسری رکعت میں، تو اسی طرح یعنی 3 دن میں جو ہے وہ سپارہ مکمل کر لیا جائے۔ تو میں نے کیا، ایک مرتبہ تو میں نے کر لیا، لیکن مقتدی انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ تھوڑا سا ہمارے لیے نا دشوار ہو رہا ہے، تو پھر میں نے اس کو ترک کر لیا۔ تو یعنی کہ میں نے الحمدللہ ایک مکمل قرآن پاک سنایا جو ہے وہ نمازوں میں، مغرب عشاء اور فجر میں، پچھلے سال کی بات ہے۔ پچھلے سال رمضان کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا، اس کے بعد بھی تقریباً آدھا تک میں پہنچ گیا تھا۔ تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عرب جو ہے، نبی علیہ السلام خود عربی تھے، تو وہ ان کو بات سمجھ آتی ہے، تو وہ ان کے لیے اتنا دشواری نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں عوام کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ مختصر صورتیں ہوں اور آسانی ہو، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے مقتدیوں کا بھی۔ تو اب کافی فیصل آباد میں تو ہے، شاید دیگر جگہوں پر بھی ہو، کہ فجر کی نماز میں انہوں نے اس طرح ایک ایک یعنی رکوع دو رکوع شروع کیا ہوا ہے، اس طرح سال میں کوئی تقریباً ایک قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوٹلی میں ایک مسجد ہے، ہم گئے تھے وہاں، ایک بزرگ ہیں، ان کا بیٹا ہے زاہد صاحب، زاہد سلطان، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں روزانہ فجر کی نماز میں ایک سپارہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ وہاں حفاظ جو ہیں ان کے ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، کافی جگہوں پر انہوں نے مدارس بنائے ہوئے ہیں حفظ کے، تو ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، روزانہ ایک حافظ بدلتا ہے، تو ایک سپارہ جو ہے فجر کی جو ہے وہ نماز میں تلاوت ہوتا ہے۔ ہم گئے تھے وہاں، تو ہم نے دیکھا وہاں، ہم کھڑے رہے، ہمیں نہیں پتا تھا پہلے، تو جو روٹین وائز ہے ان کے لیے تو آسان ہے۔ خیر یہ اچھی چیز ہے کہ اگر لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور پورا ایک سپارہ، تقریباً ایک سپارہ بن جاتا ہے آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، عبادت کی بات ہے، اور میرا تجربہ ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ، انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور برکت ہی برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام نے سورہ طور مغرب میں آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ تو اسی طرح ہمیں مختلف صورتیں بدلنی چاہیے نماز میں اور پڑھنی چاہیے۔ اگلا جو باب القراءت فی العشاء، عشاء کی نماز میں آپ علیہ السلام کی جو قراءت ہے اس کا باب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں جو قراءت فرماتے تھے وہ کیا ہے۔ سمے تو ادھی کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ علیہ السلام سفر میں ہوتے تھے تو عشاء کی رکعت میں والتین والزیتون یہ پڑھتا تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں فصل العشاء الآخرۃ، عشاء دوسری عشاء یعنی وہ مغرب کو بھی عشاء بولا جاتا ہے، اس لیے عشاء الآخرہ یعنی اصل جس کو ہم عشاء بولتے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے پہلی 2 رکعتوں میں والتین والزیتون، یہ آپ علیہ السلام نے احدى رکعتین، 2 میں سے ایک میں آپ نے والتین والزیتون یہ آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ 2 رکعتیں جو پہلی جن میں تلاوت کی جاتی ہے اونچی آواز سے، اس میں سے ایک میں آپ علیہ السلام نے سورہ 3 کی تلاوت فرمائی۔ اگلی روایت بھی اسی طرح برا بن عازب سے سورہ 3 کی، اور اگلی روایت میں بھی سورہ 3 کی ہے، اور پھر اس میں یہ جملہ فما سمعت احدا احسن صوتا منہ، کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت والی تلاوت سنی نہیں ہے، اتنی پیاری تلاوت آپ علیہ السلام فرماتے تھے۔ تو سورہ 3 آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ تو یہ ہمارا معمول ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہیں حضرات امام حضرات ہے تو وہ سورہ 3 کی تلاوت کیا کریں، ویسے بھی ہمیں تیاری میں رہنا چاہیے، کسی بھی وقت بھی امامت کا موقع مل جاتا ہے ان صورتوں کو دہرانا چاہیے، تاکہ پھر ہم ایسے موقع پر قرآن پاک کی احسن طریقے سے جو ہے وہ تلاوت کر سکیں۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلم میں اس کا نمبر ہے جو ہے 465، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت معاذ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے تھے، ان کو امامت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک رات آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنے قوم کو انہوں نے امامت کرائی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امامت میں سورہ بقرہ شروع کر دی انہوں نے۔ اب سورہ بقرہ جو ہے 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو ایک صحابی آئے، یہاں نا فن حرف رجل، ایک آدمی، ٹھیک ہے، اب ہم صحابہ ہی کہیں گے، ظاہر ہے معاذ کے پیچھے نماز پڑھے حضور کے زمانے میں، آگے آئے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے وہ نماز میں شامل ہوئے اور پھر دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماشاءاللہ پڑھی جا رہے سورہ بقرہ، تو انہوں نے سلام پھیر کے تو الگ سے نماز پڑھ لی، پھر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ نے کہا انافقت یا فلان، اے فلان بندے تم منافق ہو گیا ہے۔ جب ملاقات ہوئی نا تو لوگوں نے کہا بھی آپ، یعنی صحابہ نے کہا منافق ہو گیا، آپ نے نماز چھوڑ دی ہے، یعنی کہ وہ جماعت سے الگ ہو کے آپ نے پڑھ لیا۔ قال، اس نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں، لیکن میں ضرور حضور کے پاس آؤں گا اور میں حضور کو بتاؤں گا یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ کس طرح امام صاحب فرما رہے ہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ دن میں کام کرتے ہیں، پانی جو ہے نا اونٹوں پر، جانور پر لاد کے، اور جو ہے وہ کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، ہم تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، اور یہ آپ کے جو ہیں صحابی معاذ، انہوں نے ہمیں جو ہے یہ آپ کے ساتھ انہوں نے عشاء پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو یہ دیکھیں یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا معاذ افتان انت، اے معاذ کیوں تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یعنی اتنی لمبی صورتیں پڑھ کے، اقرا بقضا وقرا بقضا، اس طرح کی صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے آگے بتایا کہ والشمس وضحاہا والضحا واللیل اذا یغشا سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ آگے پھر آئے گا کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو اکیلا ہو چاہے جتنی پڑھے، لیکن امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ترغیب دی کہ آپ نے چھوٹی صورتیں پڑھانی ہیں اور بڑی صورتیں نماز میں تلاوت نہیں کرنی، پیچھے جو ہے وہ حاجت مند ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے کہ صلی معاذ بن جبل انصاری لأصحاب العشاء، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھائی معاذ بن جبل نے، ٹھیک ہے، اور بہت طویل ہو گئی یہ نماز، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک آدمی نے وہ نماز توڑ کے تو الگ ہو گیا، اور پھر صحابہ نے کہا کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ یہ بات اس آدمی کو پتہ چلی، اس میں ہے کہ اس آدمی کو پتہ چلی، پچھلی میں ہے کہ لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا تو منافق ہو گیا۔ خیر، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر اس نے یہ بات بتائی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اذا اممت الناس فقرا بالشمس وضحاها، جب تم امامت کرو لوگوں کی تو آپ نے والشمس وضحاها پڑھنی ہے، اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھنی ہے، اقرا بسم ربک پڑھنی ہے، واللیل اذا یغشا، یہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے امام صاحب کو تعلیم دی، امام یعنی حضرت معاذ بن جبل، ٹھیک ہے جی۔ تو میں سن رہا تھا کچھ عرصہ پہلے غامدی سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو امام تھوڑی مقرر کیا، یہ تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ امامت کرا سکتا ہے۔ بالکل کرا سکتا ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ امامت کرائے، لیکن دیکھیں نا یہ صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے، ظاہر آپ علیہ السلام کی اجازت سے آ کے جو ہے وہ امامت کرا رہے ہیں۔ اب اس میں فقہی نکتہ ہے کہ کیا حضرت معاذ نے 2 فرض پڑھے ہیں؟ اب عشاء کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے حضرت معاذ نے پڑھی، پھر وہی عشاء کی نماز جو ہے وہ حضرت معاذ آ کے اپنی قوم کو پڑھا رہے ہیں۔ اب اس میں بحث ہے کہ کیا 2 فرض پڑھے جا سکتے ہیں، یا آپ نے پہلا فرض پڑھا ہو دوسرا نفل پڑھا ہو، یا آپ نے پہلا نفل پڑھا ہو دوسرا فرض پڑھا ہو؟ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ نہیں، 2 فرض نہیں پڑھے جا سکتے، اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 فرض جو ہے نا، یعنی
ایک آپ نے فرض پڑھ لے دوبارہ فرض پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ جب حضرت معاذ نے نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اب وہ جب آئیں گے اپنی قوم کے پاس آئیں گے تو فرض تو ہو چکے، نفل ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ کیا نفل والے کے پیچھے فرض والا امامت جو مقتدی بن سکتا ہے؟ حضرت معاذ کا تو فرض ہو گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اب جب وہ اپنی قوم کے پاس آ رہے ہیں تو وہ تو ان کا نفل نماز ہوگی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امام نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض پڑھیں، کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ فقہاء احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. ان کی یہ دلیل ہے. جو فقہاء احناف ہیں وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس وقت ایسا ہوا ہو کہ حضرت معاذ تعلیم کے لیے ادھر بھی پڑھاتے ہوں ادھر بھی پڑھاتے ہوں، لیکن ان کے پاس جو دلائل ہیں احناف کے نزدیک اس میں سے یہ ہے کہ نفل جو ہے وہ اس کا درجہ کم ہے، فرض کا درجہ کیا ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفل امام نفل پڑھ رہا ہو اور جو ہے وہ مقتدی جو ہے وہ فرض پڑھ رہے ہو؟ اور اس کے علاوہ اور بھی روایات جس میں یہ کہ امام اور مقتدی کی ایک نماز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے کہ امام جو ہے وہ کیا ہے، امین ہے. اور ایک یہ کہ امام ضامن ہے. تو ضامن تب ہوگا نا کہ وہی نماز پڑھا رہا ہو. امام بھی امام نفل پڑھا رہے تو وہ فرض پڑھ رہے ہیں تو ان کے فرض کا ضامن ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ابتدائی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ جو ہے وہاں پڑھا کے پھر یہاں پڑھاتے ہوں، جس طرح ابتدائی زمانے میں نماز میں بات بھی کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور بعد میں اس کو منع کر دیا گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ نفل والے کے پیچھے فرض والا پڑھ سکتا ہے، لیکن فقہ احناف اپنے دلائل رکھتے ہیں. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو احادیث کے نیچے کافی بحث کی ہے اور تمام فقہا کے دلائل اور احناف کے دلائل بھی لکھے ہیں، اور اس میں مضبوط دلائل احناف کے لکھے ہیں کہ نفل والے کے پیچھے فرض والا مقتدی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک علمی بحث ہے، آپ وہاں مزید اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عرب میں میرے خیال میں ابھی بھی ہے، وہ عرب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے والا آتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، چل بھائی تو میرا امام میں تیرا مقتدی. جی عبد الرفیق صاحب ہمیں زیادہ بتائیں. جی ارسلان بھائی. جی بالکل اسی طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ اگر وہاں کوئی سنت بھی پڑھ رہا ہو تو جی جی لوگ اس کے پیچھے آ کے اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ فرض پڑھ رہا ہے. فرض پڑھ تو رہا اس میں تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو مسئلہ صحیح پتا ہے یہاں پہ نا، ہے. جی جی تو اگر کوئی شخص فرض کی نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو وہ پھر جب سنت پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ مسجد کے رائٹ سائڈ پہ جا کے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اچھا، مسجد سیدھے ہاتھ پہ چلا جاتا ہے تو اس کے پاس یعنی اس کے ساتھ کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. جگہ تو نہیں تھی. جسے جی پتہ لگ جاتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو پھر لوگ اس کے پیچھے نہیں پڑھتے. لیکن جن کو نہیں پتا، اگر وہ بیچ میں ہی پڑھ رہے ہوں تو چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں لوگ پیچھے اس کے پڑھنے لگ جائیں گے. لگ جاتا ہے. اچھا اچھا. جی 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 ارسلان صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جی بالکل اسی طرح ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا. بلکہ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آپ مطلب نماز آپ نے شروع کی ہوئی ہے، وہ جی آپ جی. کو ہاتھ لگائیں گے اور ہوں. پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اقتدا کر لیں گے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں قبلیہ یا کیا پڑھ رہے ہیں. اور پھر مطلب بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ دوبارہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے ہو کہ گیا کہ آپ نے وہ سنت پڑھی یا وہ اپنے اثر کے فرض یا جو بھی پڑھ کے جا رہا ہے اور وہ ٹھیک. اپنے چلا جائے گا، اور آپ مطلب اب یہ چلے. حالت ہے یہاں. ٹھیک. اچھا میرا خیال ہے، مجھے آپ بتا سکتے ہیں ارسلان صاحب، عبد الرفیق صاحب، کوئی اور بھی، کہ جو پاکستان میں اگرچہ کتنے اختلافات ہیں لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے کافی معاملات کا علم ہو جاتا ہے. ہم لوگ محفل میں جاتے ہیں، مسئلے مسائل سیکھتے ہیں، بحث کرتے ہیں. میرے خیال میں سمجھتا ہوں، باقی اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا، کہ دینی معاملات میں پاکستانی عوام دیگر ممالک کے عوام سے کیا زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں عبد الرفیق صاحب؟ اچھا، یہ آپ نے نا بڑا بڑا اہم نقطہ واضح کیا ہے. ہمارے یہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہے، یعنی جو اور لوگوں میں نہیں ہے. جی ایک تو یہ کہ لوگ
پڑھتے ہیں جیسا تیسا پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہوں، اور دوسرا اس کا اظہار کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی کرتے بات بیان کرتے ہیں، لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ جی اچھا، سعودی عرب میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی اختلاف کرتا ہے، بس جو بولتا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، کوئی مسئلہ ہوا بولا شیخ سے پوچھو، شیخ نے کہا ایسے کرنا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی اختلاف رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی کوئی اس موضوع پہ اول تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، چند چیزیں ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا، بھائی یہ موٹی موٹی چیزیں سب بس کو پتہ ہے، موٹی، بس۔ ہاں بس باقی باقی اللہ ماشاء اللہ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں تو جی جی بالکل جو ہے نا وہ آپ کو بالکل فلیٹ نظر آئیں گے جیسے ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں بھی اکثریت ایسی بہت ساری ہے، لیکن ہاں، پھر لیکن بھی لوگوں چونکہ کو بہت کچھ علم ہوتا ہے اور لوگ اظہار بھی کرتے ہیں، یہاں نہیں کرتے۔ اور اس میں ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں دینی جماعتیں ہیں جو جی بالکل صحیح بات ہے۔ تبلیغ کرتی ہیں، تو وہ مساجد میں پھر اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، وہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ دبئی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے ساتھی ایک نماز پڑھ رہا تھا بندہ، تو اسی دوران بڑی مطلب نا بارش ہو گئی، بہت پیاری سی بارش، تو وہ میرے ساتھ بندہ کھڑا تھا، وہ نماز ہی کے اندر باہر گیا اور تھوڑا سا ٹہلا اور انجوائے کیا موسم کو، پھر وہیں سے اس نے شروع کر دی نماز۔ تو ہمارے ہاں تو ظاہر ہے عام بندہ بھی وہ جانتا ہے کہ نہیں، نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو چونکہ یہاں ہمارے ہم ایک تو بات آپ نے صحیح کہ یہاں بحث بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہمارے لوگوں کا ذہن کافی کیا ہے اس بارے میں کھلا ہے۔ تو ہاں، یہ ہم نے جب تک آپ ڈیبیٹ اور اختلاف نہیں کریں گے نا، اس جب تک سوسائٹی کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی، یعنی جی بلیک اینڈ وائٹ بس جو ایک دفعہ کسی نے بولا وہ وہی ہے، تو ہاں اس میں ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتی ہے نا۔ جی جی اختلاف تو ہوگا، ظاہر ہے کہ ہاں اختلاف تو ایک انسانی فطرت ہے نا، وہ تو چلے جی گا، اس سے کیا فرق بالکل۔ پڑتا اگلا باب امر الائمۃ بتخفیف الصلاۃ فی تمام، یہ باب ہے کہ جو ائمہ کرام ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ مختصر لیکن مکمل نماز پڑھایا کریں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جو صبح کی نماز ہے فلاں بندے کی وجہ سے جو ہے نا لیٹ پڑھتا ہوں، میں تاخیر سے پڑھتا ہوں، یعنی میں جماعت میں شامل نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام اتنے غضبناک ہوئے، حضرت ابو مسعود کہتے ہیں رأیت النبی غاضبا موعظۃ قط اشد، میں نے اس سے پہلے اس طرح جو ہے آپ علیہ السلام کو واعظ اور نصیحت کے انداز میں اتنا غصے میں نہیں دیکھا جو آج، جو اس دن میں نے آپ علیہ السلام کو غصے میں دیکھا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، کیا تم جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے والے ہو، لوگوں کو دور کرنے والے ہو۔ فایکم ام الناس، جو بھی تم میں سے نماز پڑھائے مختصر پڑھائے، اس لیے کہ امام کے پیچھے بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں اور کام کاج والے ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ آپ نے نماز کو کیا پڑھنا ہے، مختصر پڑھانا ہے۔ تو اب یہ یعنی یہ فرض نماز ہے، فرض عین نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے۔ تو جو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ، وہ تو مختصر ترین نماز ہے۔ اگر نمازوں کا آپ تجزیہ کریں تو سب سے مختصر ترین نماز آپ کو نماز جنازہ لگے گی، وہ تو اصل میں دعا ہے، اس میں صرف 4 تکبیریں ہیں۔ اس میں اہل حدیث حضرات نے اس نماز کو یعنی کہ 4 تکبیریں والی، سمجھو کہ 4 سیکنڈ والی نماز کو 40 منٹ بنا دیا، اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس میں جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے اعلان ہوتا ہے کہ اہل حدیث حضرات اس یعنی پارٹی کا بندہ فوت ہوا ہے، تو آدھے لوگ جاتے نہیں ہیں، تو یہ متنفر کرنے والی بات ہے۔ تو فرض نماز میں حکم یہ کہ امام جو ہے مختصر نماز پڑھائے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے نماز مختصر پڑھانی ہے۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام فرمایا اذا اما احدکم الناس، جب تم میں سے کوئی امام بنے لوگوں کا، فلیخفف، اسے چاہیے کہ وہ بالکل ہلکی نماز پڑھائے، یہ امر کا صیغہ ہے، ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب اکیلا پڑھے، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، پھر جتنا چاہے پڑھ لے۔
تو اکیلے کے لیے اجازت جتنا چاہے پڑھے، لیکن جب وہ امامت کرائے تو اسے کیا حکم ہے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر سارا اسی پر ہی ہے کہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، مختصر نماز پڑھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی آگے بیمار کا ذکر ہے، تو اس باب میں یہی بتایا گیا کہ آپ نے جب امام بننا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک واقعہ ہے، وہ اس حدیث میں ہے 468 مسلم میں، کہ عثمان بن ابی العاص ثقفی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ اپنی قوم کی امامت کیا کریں، قومک، اپنی قوم کی آپ نے امامت کرنی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انی اجد فی نفسی شیئن، میں اپنے دل میں کچھ چیز پاتا ہوں، مطلب یہ کہ میرے سے امامت نہیں ہو پاتی۔ تو اس کی توجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ امامت کے لیے میں ریڈی نہیں ہوتا، یا مطلب مجھے تھوڑا سا مطلب میں نہیں کرا پاتا امامت۔ تو آپ علیہ السلام قریب آیا تو حضور نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور اپنا ہاتھ حضور نے میرے سینے پہ رکھا اور فرمایا کہ گھوم جاؤ۔ میں گھوما، پھر آپ علیہ السلام نے میرے پیٹھ پہ 2 کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور فرمایا قومک، جا اپنی قوم کی امامت کر۔ تو پس فمن اما قومن فلیخفف، جب تو امامت کرے قوم کی تو تم نے نماز ہلکی پڑھانی ہے، اس لیے کہ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، اس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، اس میں کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اکیلے تو نماز پڑھے تو پھر جس طرح چاہے پڑھ لے۔ تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے وہ امام بن گئے، پھر وہ اپنی قوم کو امامت کرایا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں مجھے 2 اور واقعات نظر یاد آتے ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس پر ویڈیو بھی بناؤں گا کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے کس طرح حالات بدلے۔ ایک تو یہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی حالت بدلی کہ آپ امامت کرانے کے لیے آپ ڈرتے تھے اور کتراتے تھے کہ میں امام نہ بنوں، لیکن آپ علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو امام بن گئے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں جریر، حضرت جریر بن عبداللہ، تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ، بخاری میں ہے یہ حدیث کہ میں گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا، گھوڑے پر سواری میرے لیے مشکل ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا، فرمایا چڑھ جا گھوڑے پہ۔ گھوڑے پہ چڑھے، شہسوار بن گئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اب تم جاؤ فلاں جگہ اور ایک بت ہے اس کو گرا کے آؤ۔ تو 40 شہسوار آپ علیہ السلام نے اس کے جو ہے وہ انڈر میں دیے، اور یہ گیا اور وہاں جو ہے وہ یہ کام کر کے آیا۔ یعنی تو آپ امام یعنی گھوڑ سوار بھی بن گئے، اور بلکہ 40 گھوڑ سواروں کے آپ جو ہے وہ لیڈر بن گئے۔ تو یہ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور وہ گھوڑ سوار بن گیا۔ تیسرا جو ہے وہ ابی بن کعب صحابی ہیں، یہ بخاری میں حدیث ہے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو ایک صحابیہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو مجھے غیر مانوس سی قرات لگی۔ پھر ایک اور صحابیہ انہوں نے قرآن پاک کی قرات کی تو مجھے وہ بھی غیر مانوس سی لگی کہ مجھے جو نبی علیہ السلام نے جس طرح سکھایا ہے یہ تو انداز نہیں ہے۔ ابی بن کعب جو ہے وہ بہت بڑے قاری تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا اپنے زمانے میں کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابی بن کعب کو کہا تھا کہ تم نے ان کی امامت کرانی ہے، بخاری میں ہے۔ اور اتنے بڑے قاری ہیں ابی بن کعب کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابی، یہ بخاری میں روایت ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں ابی بن کعب کو قرآن سناؤں۔ تو وہ رونے لگے، یا رسول اللہ، میرا نام اللہ نے لیا ہے کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، اور آپ کو یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں۔ فرمایا ہاں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے سورہ جو ہے لم یکن، یہ آپ علیہ السلام نے ابی بن کعب کو جو ہے وہ سنائی، اور جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 4 قراء سے قرآن جو ہے وہ سیکھو، ان میں سے ابی بن کعب کا بھی نام آتا ہے۔ تو ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے، انہوں نے دیکھا کہ 2 صحابہ مختلف جو ہے وہ انداز سے قرات کر رہے ہیں، تو ان کو لیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپس میں بحث کرنے کے بجائے ان کا حضور سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔
تو ابی بن کعب کہنے لگی یا رسول اللہ ان سے قرآن سنیے. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے قرآن سنا، فرمایا ٹھیک پڑھ رہا ہے. پھر دوسرے سے سنا، فرمایا ٹھیک پڑھ رہا ہے. تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا خطرناک وسوسہ آیا جو دور جاہلیت میں بھی نہیں آیا. یعنی دور جاہلیت سے مراد میں جب مسلمان نہیں تھا اس وقت اسلام کے خلاف میرے دل میں ایسا وسوسہ نہیں ہے جو آج آیا. یعنی میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا شاید انہوں نے سوچا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ٹھیک ہے تو دوسرا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، ایک کی قرات ٹھیک ہے تو دوسرے کی ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے، ظاہر اپوزٹ پڑھ رہے ہیں نا. تو میرے دل میں بہت خطرناک وسوسہ آیا. تو نبی علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میری اندر کی حالت کو پرکھا، سمجھا، اور آپ علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا او بھائی میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کی جو امت ہے ایک لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرے. میں نے کہا اور آسانی ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں گیا. پھر دوسری مرتبہ آیا کہ آپ کی امت 2 لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے. میں نے کہا اور آسانی ہو. تو تیسری مرتبہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے وہ 3 لہجوں میں قرآن پاک 7 لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے. تو اب تیسری مرتبہ آ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 دعائیں دی ہیں کہ آپ جو چاہیں اپنے رب سے مانگے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیں نبی علیہ السلام سے کہ فرشتہ آتا ہے کہ آپ 1 لہجے میں قرآن پاک 2 لہجوں میں اور 7 لہجوں میں قرآن پاک پڑھے. اب چونکہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں 3 بار آیا ہے اس لیے 3 دعائیں آپ جو چاہیں اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. کمال محبت ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ پہلی دعا جو آپ علیہ السلام نے کیا اللہ میری امت کی بخشش. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب آپ غور کریں کہ ایک تو آپ نے امت کے لیے مانگ لیا، اب دوسری کس کے لیے مانگیں گے؟ پھر جب دوسری آپ علیہ السلام نے مانگی فرمایا امت کی بخشش. فرمایا تیسری دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے کہ ابراہیم خلیل کو بھی حاجت ہوگی قیامت کے دن، اس وقت میں امت کے حق میں اس دعا کا استعمال کروں گا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے. تو یہاں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے ان کی حالات کیسے بدل گئے. تو یہ 3 چیزیں میرے ذہن میں تھی جو میں نے سنائی. جی اسلان صاحب. جی اس کے اندر ایک اور واقعہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، وہ جو ایک لڑکے نے آ کے آپ سے اجازت چاہی تھی گناہ کے متعلق، تو آپ نے اس کے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی، تو وہ مدینے کے سب سے یعنی حیا والے شخص بن گئے تھے. وہ میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ آپ بتائیں گے تو میں ضرور اس کو بھی شامل کروں گا. جی میں آپ کو بھیج دوں گا. ہاں بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس نماز سے متعلق جو امام جو ہے وہ بنے اس کے متعلق ہم یہ احادیث سن رہے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ نماز جو ہے وہ بالکل ہلکی پڑھائے، مختصر پڑھائے. ٹھیک ہے. اکیلے جب ہو چاہے پھر جتنی چاہے لمبی پڑھائے. ٹھیک ہے جی. تو امامت کا یہ بڑا رتبہ ہے. ہمیں ایک مرتبہ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو استاد صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا بننا ہے. کسی نے کیا کہا میں ٹیچر بنوں گا، کسی نے کہا میں محقق بنوں گا. بہرحال تو استاد صاحب نے اینڈ پہ فرمایا کہ بھائی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ امام بنے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یا باری تعالیٰ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. تو امام بننا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو لازمی نہیں کہ آپ امامت کی ڈیوٹی کریں، جہاں بھی ہوں آپ فری میں بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے محلے میں پڑھا سکتے ہیں، کہیں بھی. بس یہ کہ تھوڑی سی آپ یعنی کہ مسائل کا علم ہونا چاہیے جو آپ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جہاں موقع ملے آپ امامت ضرور فرمایا کریں، تلاوت کو بہتر بنائیں، قرات کو. تو اگلی حدیث میں وہی عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرے سے یہ عہد لیا کہ جب آپ امامت کریں تو آپ نے مختصر نماز پڑھانی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارا
अनस बिन मालिक कहते हैं मा सल्लैतु अला इमामिन कत्तु अखफ़ सलातन वला अतम सलातन में रसूल, कहते हैं कि मैंने किसी के पीछे जो नमाज नहीं पढ़ी इस अंदाज से कि नबी अलैहिस्सलाम की नमाज बिल्कुल ही हल्की होती थी और मुकम्मल होती थी। ये आप अलैहिस्सलाम इस तरह नमाज पढ़ाया करते थे। हज़रत अनस कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्मा बुका सबी मा उम्मिही, आप अलैहिस्सलाम सुनते थे बच्चे की आवाज़ के साथ में उसकी माँ भी होती थी, और आप अलैहिस्सलाम नमाज में होते थे और सूरत आप अलैहिस्सलाम पढ़ते थे तो उसको आप क्या करते थे, छोटा करते थे, मुख्तसर कर देते थे। और अगली हदीस में है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इरादा करता हूँ कि नमाज में तूल इख्तियार करूँ, यानी लंबी किरात करूँ। जब मैं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो फिर मैं नमाज कम कर देता हूँ। मिन शिद्दत वजद उम्म भी, ठीक है, कि जो उसकी माँ उस तकलीफ को महसूस करती है। अब माँ भी नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रही है, बच्चा रो रहा है तो माँ का जहन सिर्फ उधर है, बच्चे की तरफ है, तो फिर मैं मुख्तसर कर देता हूँ नमाज, ताकि फौरन माँ जो अपने बच्चे को उठा ले। इस लिहाज से यानी कितना आप अलैहिस्सलाम जो है वो ख्याल रखा करते थे इन चीज़ों का। तो अब यह है कि इबादत भी है इसमें, और इसमें मुआशरती सबक भी है कि आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, आप देखें, आप लोगों का भी ख्याल करें। और तो अब ये है जब हम नमाज पढ़ें तो हम ऐसी जगह नमाज पढ़ें कि गुजरने वाले गुजरें, किसी को तकलीफ ना हो, आने जाने की तकलीफ ना हो, किसी लिहाज से भी हम बड़े सुकून से एक अलग थलग होके नमाज पढ़ें। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी और इस पर अमल करना है। बाबू अतिदाली अरकान सलाते व तखफीफिया फ़ी तमामिन, के जो अरकान हैं उसको जब हमने नमाज में अदा करना है तो एतदाल की जाना, एतदाल के तौर पर जाना है। तो इस बारे में ये बाब है और अहादीस हैं। बरा बिन आज़म कहते हैं कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ मैंने आप अलैहिस्सलाम के साथ पीछे पढ़ी, और मैंने आपके रुकू को देखा, मैंने आपके क़ियाम को देखा, और रुकू से उठने के बाद को देखा, दो जलसों के दरमियान आपको देखा बड़ा एतदाल के साथ और मियाना रवि के साथ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। फ़कान युसल्ली फ़ैज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकू, जब आप अलैहिस्सलाम रुकू से उठते तो आप क़ियाम करते अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल समावाति व मिल अर्द व मिल मा शिअत मिन शैइन, ये आप अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। ठीक है, और फिर ला मानि लिमा आतैत वला मौति लिमा मनात वला यनफु ज़ल जद्द मिनकल जद्द, इस तरह भी आप अलैहिस्सलाम जो है वो पढ़ते थे। चूँकि हमें मुख्तसर सिखाया गया है ताकि आवाम के लिए आसानी हो। समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम कहे, आप कहे रब्बना लकल हम्द, ठीक है, आसानी के लिए। बाकी इसके अलावा तहकीक करेंगे, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी और दुआएं हैं, ठीक है, वो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जो नमाज जिन्होंने नमाज का तरीका बताया है वो तमाम चीज़ों को देख के आवाम के मिजाज के और आवाम की याद दहानी और आसानी के लिए फिर वो जो है वो दुआएं उन्होंने मुख्तस की हैं जिनको आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और जो आवाम के लिए आसानी के लिए हैं। ठीक है जी। कुछ लोग इन चीज़ों को लेके तो कहते भाई देखें आप तो इसमें ये पढ़ते नहीं, आप वो दुआ नहीं पढ़ते। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने सारी दुआएं पढ़ी हैं, अब वो बहुत सारी दुआएं बन जाती हैं। तो अगर ये सारी जमा की जाए एक नमाज के लिए तो आम आदमी के लिए सीखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या तालीम दी, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। तो आवाम के लिए आसानी है कि वो मुख्तसर जो दुआएं हैं वो आपने उनको बता देनी है। ठीक है, बाकी नबी अलैहिस्सलाम जितने भी औरात करते थे पढ़ते थे, आप पढ़ ही जाएं, आपको कौन मना करता है। लेकिन किसी पर ये तनकीद करना कि भाई आप नमाज में आप ये भी दुआ सिखा देते, आप ये भी बताते थे, तो ये मेरे ख्याल में अंदाज ठीक नहीं है। अच्छा, अगली भी इसी तरह के आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एतदाल वाली नमाज होती है। ठीक है, आगे इमाम की इत्तिबा करना, ये बाब है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला बिन यजीद कहते हैं कि मुझे बरा बिन आजिब ने जो है वो ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद के यजीद कहते हैं कि बरा बिन आजिब ने ये बात बताई, हालांकि वो सच्चे हैं, झूठे नहीं है, कि अन्नम कानू युसल्लून खल्फ रसूलुल्लाह, कि वो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ते थे। फ़ैदा रफ़अ रासहु मिन रुकू, नबी अलैहिस्सलाम जब रुकू से सर उठाते, लम अरा अहदन यहनी ज़हरहु, कि हम में से कोई भी बंदा अपनी पीठ नहीं झुकाता,
हत्ता यदा रसूलुल्लाह वजबहतहु अल अर्द, यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम अपनी पेशानी मुबारक जो है वो ज़मीन पर न रखते। थुम्मा यखिरु मन वराहु सुजदा, फिर उसके बाद वाले लोग सजदे की तरफ आते हैं। क्या मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहे हैं, सहाबा रब्बना लकल हम्द कह रहे हैं। अब सहाबा खड़े हो गए, नबी अलैहिस्सलाम भी खड़े हुए हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम फिर आप आगे जा रहे हैं जो है वो सजदे के लिए। तो सहाबा फौरन नहीं सजदे के लिए जा रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। जब आप अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर जो है वो सजदे में जाके लगा है, तो उसके बाद सहाबा झुके हैं सजदे के लिए। तो इमाम के पीछे यानी बड़ी तसल्ली के साथ फिर सहाबा जा रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम थोड़ा झुके हैं तो सारे सहाबा भी साथ झुके हैं, नहीं। ये भी तालीम जो है वो लेने वाली है कि सहाबा कराम अलैहि रिदवान इस तरह जो है वो रुकू को जाते थे। अब सजदे को जाते थे। अब सजदे को जाने का तरीका क्या है कि पहले आपने जो है वो घुटने रखने हैं, फिर आपने हाथ रखने हैं, फिर आपने पेशानी रखनी है। ये तिरमिजी में हदीस है, ठीक है। एक और हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो है वो ऊंट की तरह, गालिबन इस तरह हदीस है कि उस तरह ना बैठो कि ऊंट जो है ना पहले अपनी टांग रखता है उसके बाद फिर दूसरी टांग, तो बल्कि तुम पहले हाथ रखो और उसके बाद जो है वो घुटने रखो। तो इमाम साहिब मिशकात ने और दीगर मुहद्दिसीन ने कहा कि वो हदीस मनसूख है, जिसमें ये कहा गया है कि ऊंट की तरह ना बैठो, कि ऊंट पहले जो है वो अपने अगली टांगे रखता है उसके बाद फिर पिछली टांगे रखता है। तुम ऐसे ना बैठो कि पहले तुम घुटने रखो फिर हाथ रखो। तो ये हदीस जिसमें कहा गया है वो मनसूख है, यह अबू हुरैरा से रिवायत है। और ये उसकी नासिक है कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये होता था तिरमिजी में कि आप अलैहिस्सलाम जब सजदे के लिए जाते तो पहले आप अलैहिस्सलाम घुटने रखते, उसके बाद हाथ रखते, फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपना माथा जो है वो रखते। ये तरीका है। और उठते भी इसी तरह के पहले अपना जो है वो पेशानी मुबारक उठाते, फिर हाथ उठाते और उसके बाद जो है आप अलैहिस्सलाम घुटने उठाते हैं, ठीक है। तो वो जो हदीस सुनाई जाती है कि ऊंट की तरह ना बैठा करो, वो मनसूख है, ठीक है जी। ये मुहद्दिसीन है इसका, और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन अहादीस की जो है वो शरह में उस चीज का जिक्र किया है, ठीक है जी। हाँ जी, आगे बरा से रिवायत है कि अन्नम कान युसल्लून मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइदा रका जब आप अलैहिस्सलाम रुकू करते वो सहाबा रुकू करते, जब आप अलैहिस्सलाम सर उठाते रुकू से तो वो भी समी अल्लाहु लिमन हमिद आप अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है। लम नज़ल क़ियामन हत्ता नराहु कद वदा यद जबहु फिल अर्द, कि हम आप अलैहिस्सलाम को जो है वो यानी आप अलैहिस्सलाम के पीछे झुकते नहीं थे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को हम देखते कि आप अलैहिस्सलाम ने जाके सजदा किया है। सुम्मा नतबियु, फिर आप अलैहिस्सलाम की हम पैरवी करते हैं, उसके बाद हम सजदे को जाते हैं, ठीक है। और बेहतर तरीका भी यही है कि इमाम की इक्तदा इस तरह की जाए। अब जो हमारे यहाँ पीछे मुक्तदी होते हैं तो हम जो जाते हैं सजदे में तसल्ली के साथ जाते हैं। पहले हमने घुटने रखने, फिर हाथ रखने, फिर जाके चेहरा रखना है, पेशानी रखनी है। तो जो है वो पीछे जो होते हैं वो जल्दी पहले ही सजदे में पहुंच जाते हैं। इसलिए तरीका यही है कि इमाम पहले सजदे में पहुंचे, मुक्तदी उसके बाद जो के जाके सजदे में पहुंचे। अमर बिन हुरैस साहबी से रिवायत है, कहते हैं सल्लई तो खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज मैंने हुजूर के पीछे पढ़ी, तो मैंने आप अलैहिस्सलाम से जो किरात सुनी उसमें फला उक़्सिमु बिल खुन्नस अल जवाल खुन्नस वल्लैलि इज़ा असस, ये आप अलैहिस्सलाम जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है। वक़ाल ला यहनी रजुलन मिन्ना ज़हरु हत्ता यस्तम साजिदन, कि हमें से किसी आदमी ने भी अपनी पीठ नहीं झुकाई यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो सजदा फरमाया। ये भी उसी की तरफ इशारा है कि पहले जो इमाम सजदे में जाएगा उसके बाद मुक्तदी जो है वो सजदे में जाएंगे। बाबू मा यकुलु इदा रफा रासु मिन रुकू, बाब ये कि बंदा क्या कहे जब सर उठाए रुकू से, तो उस वक्त क्या अल्फाज पढ़ने हैं, क्या जो है वो विर्द करना है। इस बारे में इब्न अबी औफा से रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा रफा ज़हरहु, जब आप अलैहिस्सलाम पीठ मुबारक सीधी करते मिन रुकू से, काल फरमाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावात व मिल अर्द व मिल मा शि'त मिन शैइन बादु, ये आप अलैहिस्सलाम तिलावत फरमाते थे, ठीक है जी। तो अब
आगे भी और रिवायात हैं कि इमाम सिर्फ समी अल्लाह लिमन हमिदा कहे और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहे, या इमाम ये दोनों कह सकता है। अनाफ कहते हैं कि इमाम समी अल्लाह लिमन हमिदा कहेगा और मुक्तदी क्या कहेंगे, रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम रब्बना लकल हम्द। ठीक है, अल्लाहुम रब्बना लकल हम्द, ये वही विर्द आगे जो है वो काफ़ी सारी रिवायात में आएगा। ठीक है, और आगे आप अलैहिस्सलाम उसी अब्दुल्ला बिन अबी औफा से रिवायत है कि अल्लाहुम्म लकल हम्द मिलउस समाई व मिलउल अर्दि व मिलउ मा शिअत मिन शैइन अल्लाहुम्म तहिरनी बिस्सल्जि वल बरदि वल माइल बारिदि अल्लाहुम्म तहिरनी मिनल दुनूबि वल खताया कमा युनक्का सौबुल अब्यद मिनल वस्ख। ये भी आप अलैहिस्सलाम जो है वो विर्द फरमाया करते थे। ठीक है, अब सारे विर्द जो है अगर आम लोगों को सिखाए जाए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो उन्हें फिर समी अल्लाह लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द ये सिखाया जाता है, बताया जाता है। आगे भी यही मजीद कुछ अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा आतैत वला मुअति लिमा मनात, ये आप कर सकते हैं ख़ास तौर पर नफली नमाजों में। जब आप अकेले हों ये सारे विर्द आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नफली नमाजों में सारा कुछ कर सकते हैं। आगे भी यही विर्द जो है वो आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। बाबुन नही अन किराअतिल कुरान फिर रुकू व सुजूद। अगला बाब ये कि आपने रुकू में और सजदे में तिलावत नहीं करनी है। ठीक है, तस्बीहात पढ़नी है लेकिन तिलावत नहीं करनी, तिलावत करना क्या है, मना है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं काशफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असितारता वन्नासु सुफूफुन खल्फ अबी बकर। आप अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा हटाया, ये आखिरी नमाजों, जब आखिरी ज़माने में यानी आप अलैहिस्सलाम की हयात के आखिरी दिन थे, तो आपने पर्दा हटाया तो लोग सफ़ें बांधे हुए थे हज़रत अबू बकर के पीछे। फ़काल अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नो लम यबका मिनल मुबश्शिरात नबुव्वा, आपने फरमाया ए लोगो, मुबश्शिरात नबूवत की खुशखबरियों में से क्या है, नेक यानी रोया सालिहा। ठीक है, अच्छे ख्वाब जो मुसलमान देखता है या उसके लिए कोई मुसलमान किसी और को अच्छे ख्वाब किसी के बारे में आते हैं। और फरमाया इन्नी नुहीतु अन अक़रा अल कुरान राकिन और साजिदन, मुझे मना किया गया कि मैं रुकू में और सजदे में कुरान पाक की तिलावत करूं, बल्कि रुकू में अल्लाह की अज़मत बयान करनी है और सजदे में इसी तरह मज़ीद दुआएं करनी हैं। और अन युस्तजाब लकुम, तो सजदे में ज़्यादा दुआएं क्या होती हैं, कबूल होती हैं। इस हदीस में क्या बताया गया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुकू में और सजदे में कुरान पाक पढ़ने से मुझे मना किया गया है, यानी कुरान पाक की आप रुकू में तिलावत नहीं कर सकते और सजदे में तिलावत नहीं कर सकते। आगे भी ये इसी तरह हदीस है कि आपने जो हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नहानी रसूलुल्लाह, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे मना किया है अन अक़रा राकियन और साजिदन, कि मैं रुकू की हालत में हूँ और सजदे की हालत में हूँ तो मैं कुरान पाक पढ़ूँ, इस चीज़ से मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है। आगे भी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अगली भी इसी तरह रिवायत है, आगे भी हज़रत अली से रिवायत है। तो ये सारी रिवायात बताती हैं कि रुकू में जो है वो तिलावत करना और सजदे में तिलावत करना मना है। बाबू मा युक़ाल फिर रुकू व सुजूद, रुकू और सुजूद में आपने क्या पढ़ना है। पहले था रुकू से उठते हुए क्या पढ़ना है, अब उनके अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, इस बारे में अहादीस है कि आपने रुकू और सुजूद में क्या पढ़ना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनु अब्दु मिन रब्बिही हुवा साजिदुन, सजदे की हालत में बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। फ़अक्सर दुआ, तो ज्यादा दुआएं करो, किसमें, सजदे में। जी गिलानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सवाल ये कहता है, आपने फरमाया ना सजदे में और रुकू में तिलावत ना करें, लेकिन बाज़ कुरानी जो दुआएं हैं कुरान या कुरान पाक की वो आयात हैं, लेकिन दुआ भी हम कह सकते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या और भी दुआएं, क्या उनको बतौर दुआ मांग सकते हैं? उनको है तो कुरान पाक की आयात ही वो। हाँ जी, दुआएं, अगर दुआएं आप मांग सकते हैं, बतौर दुआ है वो, जो भी दुआएं इस तरह जिनमें कुछ ऐसे अल्फाज हों जो कुरानी हों, तो वो जो हम पढ़ेंगे सिर्फ बतौर दुआ पढ़ेंगे, बतौर किरात नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक। तो अल्लाह के करीब बंदा सजदे की हालत में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम कान यक़ूलु फी सुजूद ही, आपने सजदे में आप अलैहिस्सलाम ये विर्द फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्ला,
کہ اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بڑے، پہلے اول والے، آخر والے، ظاہری باطنی۔ تو یہ تو آپ علیہ السلام کی عاجزی تھی کہ آپ علیہ السلام کرتے تھے، یہ ہمارے لیے تعلیم تھی کہ ہم جو ہے وہ سجود میں اب یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ہم سارا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا ہم کر سکتے ہیں، نماز میں ہم کریں گے، سجدے کی حالت میں کریں گے۔ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوع و سجودی، آپ علیہ السلام اکثر جو ہے وہ رکوع میں اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ یتأول قرآن کی تعویل کرتے ہوئے، وہ قرآن میں نا فسبح بحمد ربک سورہ نصر میں اسی کی تعویل کرتے ہوئے کہ اس میں حکم ہے کہ آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی اور استغفار جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، تو پھر آپ اس طرح فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت، آپ علیہ السلام اپنے وفات سے پہلے اکثر پڑھا کرتے تھے، کون کری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ قالت قلت یا رسول اللہ ما هذه الکلمات التي اراک، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے دیکھے کہ اب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جعلت لی علامت فی امتی، یہ میری امت کے لیے نشانی بنائی گئی ہے، اب میں نے جب اس نشانی کو دیکھا ہے تو اب میں یہی پڑھتا ہوں۔ نشانی کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ الفتح، کہ اب اللہ کی فتح آ گئی ہے اور مدد آ گئی ہے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب میں پھر انہی کلمات کا ورد کرتا ہوں، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے بھی اسی طرح اذا جاء نصر اللہ الفتح، اس کو بعد آپ علیہ السلام نے یہ سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، اس کی آپ علیہ السلام زیادہ ورد کرتے تھے۔ آگے بھی اسی طرح سبحان اللہ بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، ان چیزوں کی ان اوراد کو آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمارے علم میں آ جائیں، یہ چیزیں ساری پڑھنے کا مقصد یہ۔ آگے ایک اور بھی اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری رضا میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں کہ تیری رضا کے ساتھ میں سختی میں طرف چلا جاؤں، اور میں تیری جو عافیت ہے اس میں آتا ہوں، اس سے کہ میں مشکلات میں گھر جاؤں، ٹھیک ہے، میں تیری وہ ثنا کرتا ہوں، لا احصی ثناءک علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں ساری ثنائیں تمہاری جمع نہیں کر سکتا جو تو ثنائیں کرتا ہے۔ یعنی اس طرح آپ علیہ السلام مختلف اوراد پڑھا کرتے تھے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ علیہ السلام جو ہے وہ اس کا بھی ورد فرمایا کرتے تھے۔ جی اسلان صاحب۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ایک جس طرح ہم عموماً تو تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح اور دعا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا کیا فرض اور نفل میں فرق ہوگا اگر مطلب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں، علیحدہ سے فرض 4 فرض ظہر کے پڑھ رہے ہیں، تو ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا؟ ان دعاؤں کے کا دعاؤں جی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں، صرف یہ امام کے لیے کہ وہ لمبی دعائیں نہ کرے، ٹھیک ہے، امام مختصر نماز پڑھائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنی آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنا چاہیں آپ پڑھیں، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں چونکہ آپ علیہ السلام نفلوں میں زیادہ پڑھتے تھے، کیونکہ فرائض میں تو آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے نا، تو نوافل میں زیادہ پڑھتے تھے، تو آپ اگر الگ فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بہترین اوراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ جو سجدے کی فضیلت ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام نے جو ترغیب دی اس بارے میں، اب اس میں الگ ایک بحث ہے کہ فضیلت زیادہ سجدے میں رہنے کی ہے یا قیام میں رہنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو احناف کا یہ ہے کہ قیام کی فضیلت زیادہ ہے، کہ اس میں تلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سجدے کی بھی فضیلت ہے لیکن قیام کی زیادہ کیا ہوتی ہے فضیلت ہے، کہ اس میں آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ نساء شروع کر دی، بخاری میں روایات آتی ہیں دیگر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں کیا ہے، سجدے کی بھی فضیلت ہے۔ اب یہ حدیث ہے، صوبان آپ علیہ السلام کا جو غلام ہے، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بالجنہ، کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں آپ بتائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔
और कुल तो या मैंने कहा बेअहब्बिल आमाल इल्लाह, जो अल्लाह को पसंदीदा अमल है वो मुझे बताएं। तो आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर मैंने सवाल किया, फिर खामोश रहे तीसरी मरतबा, ठीक है। सुम्मा फ़क़ाल सअलतु अन ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अलैका बिकसरा। ये अच्छा, ये मादान बिन अबी तलहा यामरी कहते हैं कि मैंने सोबान से ये बातें पूछी कि मुझे बताएं, चूंकि आप नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम रहे, साथी रहे, तो फिर खामोश रहे। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से भी यही सुना था। ये मादान को बताया सोबान ने कि हुजूर से मैंने भी यही पूछा था कि मुझे ऐसे अमल की बारे में बताएं कि जिसको करके मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप अलैका बिकसरत सुजूद लिल्लाह, अल्लाह के लिए ज्यादा से ज्यादा सजदे करने। सजदे से मुराद या ज्यादा नमाज पढ़ने, सिर्फ ये नहीं कि सजदे की तरफ जाना फिर उठना फिर सजदा करना फिर उठना फिर सजदा करना, नहीं। ये कहते हैं जुज बोल के कुल मुराद ली जाती है, ठीक है। जुज क्या सजदा है, कुल यानी नमाज। तो ज्यादा क्या करें आप, नमाज पढ़ें। फ़इन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि सजदतन, आप कोई भी एक सजदा करते हैं, एक रकात पढ़ते हैं, अल्लाह तुम्हारा दर्जा बुलंद करता है, तुम्हारी खता को माफ करता है, ठीक है जी। अगला जो वाक़या है आपने अक्सर सुना होगा, ये हदीस आपने अक्सर सुनी होगी, तो ये आज आप पढ़ लें। रबिया सहाबी वाली रिवायत है कि रबिया बिन काब असलमी कहते हैं कि कुन तो अभी तो माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के साथ होता था रात को, और मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए वज़ू का पानी लाता था। फ़ातई तो मैं हुजूर के पास आया, बेवज़ू ही आप अलैहिस्सलाम का जो वज़ू का पानी लाया आपकी हाजत के लिए। फ़क़ाल ली, हुजूर ने मुझसे फरमाया, सल मांग। वो हम पढ़ते हैं सल या रबिया, ये वही हदीस है, सल मांग यानी ए रबिया मांग। फ़कुल, तो मैंने कहा अस्अलु का मुराफ़क़तक फिल जन्नह, मैं आपसे आपकी मुराफ़क़त, आपकी साथी जन्नत में रहना चाहता हूँ, आपके साथ। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया औ गैर ज़ालिक, और कुछ। अब यानी कि ये आपका काम हो गया, मैं आपकी मुराफ़क़त चाहता हूँ, आपका मैं साथ चाहता हूँ, आपका मैं पड़ोस चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ जन्नत में हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम और कुछ मांगा। कुल, तो मैंने कहा हुआ ज़ालिक, बस यही काफ़ी है कि मैं आपके साथ ही रहूँ जन्नत में। फरमाया फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, तो आपने क्या करना है, अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा सजदे करने हैं। इस काम के लिए मेरी आपने इमदाद ये करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी है, यानी तो जन्नती तो हो गया। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अब तू नमाज़ें छोड़ दे, भाई नमाज़ें अब ज़्यादा करनी है, एक शुक्राने तौर पर भी, और ये तेरा काम भी हो गया। तो ये अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया है कि आप जिसको चाहें जन्नती बना दें, ठीक है। आपने फरमाया सल मांग, अब वो कुछ भी मांग सकता था, ठीक है। तो तब आपने तभी तो कहा सल मांग, और उसने मांगा भी ऐसा जो दुनिया वाला कोई दे ही नहीं सकता, जन्नत मांगी उसने। तो आपने फरमाया और कुछ मांग, फरमाया, उसने कहा यही काफ़ी है। और भी आपने फरमाया और कुछ मांग, फरमाया ठीक है, फिर तुम मेरी मदद इस बार पर इस तरह कर कि तू अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सजदे कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर, नमाजें पढ़, ठीक है ना। तो ये जो आप हदीस सुनते हैं वो ये है रबिया साहबी रदी अल्लाह तआला, कितने बड़े यानी कि समझदार थे। दुनिया तो आर्जी है ना। तो एक बुजुर्ग के पास हम गए, आपने नाम सुना होगा, सिंध के बड़े बुजुर्ग हैं, गुलाम मोहम्मद सोहो, तो बदीन की तरफ है। तो वो कहते हैं यार जितने लोग आते हैं मुरीद बनने के लिए, तो वो दुनियावी मामलात को ठीक करने के लिए आते हैं। तो मुरीद जो है वो पीर इसलिए लेता है कि उसकी उखरवी और ज़िंदगी बेहतर हो और नेक बने। तो ये तरीका होना चाहिए कि अगर आप किसी नेक और साले आदमी के पास जाते हैं, तो मकसद और मतलब ये होना चाहिए कि हमारी दुनिया बेहतर हो जाए, कि हम सीधे रास्ते पर चलें, हमें हिदायत मिल जाए, हम नमाजी बन जाएं, नेकोकार बन जाएं, और आखिरत हमारी क्या हो, बेहतर हो जाए। लेकिन फरमाया कि अक्सर लोग वो दुनियावी मामला ठीक करने के लिए आते हैं, पीर साहब कोई वजीफा दें, हमारा कारोबार चल जाए, ये चल जाए, वो चल जाए। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, उससे बरकतें हासिल होती हैं, लेकिन असल जो मतम नज़र वो आखिरत होनी चाहिए, वो इत्तबा रसूल होनी चाहिए कि इन बुजुर्गों के साए में रह के हम भी सुन्नत के पाबंद हो जाएं, कुरान पाक की तिलावत और जो है नमाजों की कसरत, तो ये हमारा काम होना चाहिए।
बाबु आदाय सुजूदी वन नहीं अनकफ इशार, ये बाब है कि जो वजू के किन आज़ा पर आपने सजदा करना है, और ये अहम बाब है ये। और आपने कपड़ा फोल्ड नहीं करना, बालों को नहीं संवारना, ठीक है, नमाज की हालत में, ये इस बारे में बाब है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, और सारी रिवायत फिर आगे इसी पर आएंगी। पहली हदीस को आपने समझ लिया तो बाकी भी आपके लिए यही होंगी। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आप अलैहि फरमाया कि उमिर नबी के हुक्म दिया गया मुझे कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं, 7 आज़ा इन 7 हड्डियों पर, और मुझे बाल संवारने से मना किया गया, और कपड़े जो है वो लपेटने से मना किया गया हालत नमाज में, ठीक है जी। तो वो 7 वनुही अयकफ शारोचा, 7 आज़ा कौन से? अलकफ़ैन 2 हाथ, व रुकबतैन घुटने 2, वल कदमैन और दोनों पाँव, और वल जबह और पेशानी। ये 7 आज़ा जो हैं इन पर क्या है, मुझे हुक्म दिया गया है सजदा करने का, ठीक है जी। आगे भी इसी तरह उमिर तन असजुद अला सबत आज़मिन, ठीक है, आगे भी 7 आज़ा का जिक्र है, आगे भी 7 आज़ा का जिक्र है, ठीक है जी। अब यहाँ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी तवील बहस शुरू की है। वो बहस ये शुरू की है कि किताबों में मौजूद है कि अगर आपने आपकी पाँव की जो उंगली अगर उठ गई ज़मीन से, या उनका पेट जो है वो किबले की तरफ नहीं है, तो आपका सजदा नहीं है। तो इस बारे में उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो बहार शरीयत में भी उन्होंने जिक्र किया, बहार शरीयत का भी हवाला दिया है कि उसमें ये कहा गया कि आपकी एक उंगली जो है वो आपकी लाजमी लगनी रहनी चाहिए, और उनका जो पेट है वो किबले की तरफ होना चाहिए। तो इन्होंने तहकीक पेश की है कि ऐसा नहीं है, बस पाँव लग गया, एक मरतबा हो गया, ज़ाहिर पाँव तो लगना है। तो ये जो वाजिब कहा गया है, और एक उंगली का जो है वो लगना लाजमी कहा गया, अगर पाँव उठ भी गए दोनों तो फिर आपका सजदा नहीं होगा। फरमाया ये चीज़ें नहीं है, बंदा खड़ा है तो पाँव तो लगा है ना, सजदे में जाएगा तो ज़ाहिर पाँव। तो इस बारे में उन्होंने पूरी तहकीक पेश की है कि जो अवाम में मशहूर है चंद किताबों से, कि अगर आपकी उंगली या पाँव आपके उठ गए तो आपका सजदा नहीं होगा, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो उन्होंने बड़े दलाइल के साथ जो है वो इख्तलाफ किया कि ऐसा नहीं है, नमाज हो जाएगी। तो आसानी भी इसी में है कि मुसलमानों की नमाजें बचेंगी। और मैं इस बात पर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब को क्रेडिट देता हूँ कि वो ऐसे बहुत सारे मामलात में जो वो आगे आते हैं जिनमें काफ़ी सारी आसानी पैदा हो जाती है, और वो एक लकीर के फ़कीर नहीं है, वो तहकीक करते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि ठीक है, किसी बुजुर्ग ने भी लिख लिया ना, तहकीक करो कि क्या लिखा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उन्होंने ऊपर से देख के नीचे लिख लिया हो, तो तहकीक करना बहुत लाजमी है, जिस वजह से उनको बहुत तनकीद का निशाना भी बना गया, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया, और अब सारे लोग उसको कबूल भी कर रहे हैं कि हाँ उनकी ये तहकीक है। हो सकता है ख़ता भी हो, लेकिन इज्तिहाद उन्होंने किया है कि भाई कोई मसला नहीं है, जो अगर किसी का पाँव उठ भी गया, अगर यानी कि पाँव की उंगलियां नहीं भी लगी, तो नो प्रॉब्लम, नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस हमने उन्हीं की तहकीक को अगर फॉलो कर लिया, ठीक है भाई, उन्होंने कह दिया हो गई, बस ठीक हो गई। अब वो जाने, अल्लाह, जाहिर है मुज्तहिद का ये है कि अगर वो सही फैसले पर पहुंचेगा तो 2 अजर मिलेंगे, खता भी हुई तो उन्हें 1 अजर जरूर मिलेगा। अब उन्होंने तहकीक करके आसानी कर दी कि ये जो मसला है इस बारे में आप परेशान ना हो। जिस तरह वो उन्होंने तहकीक पेश की रेल में नमाज पढ़ने की, तो उसमें यह कि उन्होंने बताया कि भी आप नमाज पढ़ें। अब मसला ये था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रेलगाड़ी में नमाज नहीं होती, फिर आपको दोहरानी पड़ेगी। उन्होंने फरमाया है क्यों नहीं, नमाज पटड़ी पे खड़ी हुई है, ज़मीन पे खड़ी हुई है, आसमान पे थोड़ी है। तो बड़ा उन्होंने तनकीद का सामना किया, लेकिन लोग अब उनको बात को समझ रहे कि हाँ ठीक है, उन्होंने जो है वो तहकीक सही की है। तो ये भी उन्होंने यहाँ भी एक तहकीक पेश की है, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बड़े आलिम से इख्तलाफ करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि उनका रुतबा कम किया जा रहा है या कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इख्तलाफ और इख्तलाफ राय हो सकता है, हर किसी से हो सकता है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम अगर किसी चीज़ को सुन्नत फरमाए तो वो सुन्नत है। मैं और अगर आप वाजिब कहेंगे तो हमें दलील देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने दलाइल से ये साबित की है कि आपकी नमाज, अगर आपके पाँव उठ भी गए तो आपकी नमाज हो जाएगी। जी गिलानी साहब।
اس میں دو سوال جمع ہو گئے. ایک تو آپ نے فرمایا نا آپ نے فرمایا علامہ صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا ٹرین میں چونکہ زمین میں کھڑی ہوئی ہے، اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جہاز کو بھائی جہاز وہ فضا میں ہوتا ہے، اور بعض انہوں نے نماز جہاں بنائی تھی، بعض سعودی عرب میں جو ہوتی ہے نماز کے لیے وہاں نفل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو آرام باندھ لیتے ہیں، نفل باندھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں چلتے جہاز میں بھی. تو وہاں پہ فرض نماز کسی کی وہ پڑھ سکتا ہے جہاز میں پھر ایسے ہاں فضا میں بالکل ہے؟ جی بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. وہ جی مسئلہ جی تھا. جی 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 بالکل یہ پڑھ سکتے ہیں. اور قاری غلام رسول سعیدی صاحب جیسے قاری صاحب کہہ رہے ہیں نا، صرف شرح مسلم میں نہیں بلکہ انہوں نے اس مسئلے پہ جہاز میں نماز پڑھنے کا بھی جو ہے نا بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا دوسری جلد کے اندر تبیان القرآن میں. تو بڑا سمجھ لیں کہ اسٹرانگ موقف ہے، مطلب ایسی نہیں کہ کوئی ہوائی باتیں لکھ دی ہیں، بہت ہی زبردست دلائل سے قائم کیا ہے. اتنے مضبوط دلائل لانا آپ اس کو رد کرنے کے لیے ذرا مشکل کام ہے آنے والے لوگوں کے لیے. تو کافی آسانیاں انہوں نے پیدا کی ہیں اپنے معاملات میں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے. جی جی ماشاءاللہ کافی آسانی انہوں نے تو جو ہے نا پروفیسر علمی لحاظ سے. جی صاحب آپ نے جی فرمایا کہ جو سعادت آپ سجدے کے مقدمے کیا گھٹنے ہیں، ہاتھ ہیں، شرم لگائی سب ناک، آپ نے ناک اس کو شامل نہیں کیا، ناک بھی تو لگانا پڑتا ہے، ناک جو ہے وہ اس کو آپ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اس پر بھی انہوں نے بحث کی ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ چونکہ جب آپ نے پیشانی رکھ لی نا تو آپ کا سجدہ ہو گیا. ناک کا رکھنا مستحب ہے. ناک کا رکھنا وہ ہمارے اسلامی بھائی تو کہتے ہیں اتنی ناک رگڑیں کے نشان ہو جائیں. تو وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ابن عابدین جو ہے نا بہت بڑے محقق ہیں، ان سے اور دیگر محققین سے یہ لکھا ہے در مختار میں اور دیگر کتابوں میں کہ ناک کا لگنا مستحب ہے. اصل ہے پیشانی کا لگنا. پیشانی لگ گئی بس، اگر نہ بھی لگی ناک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لگے تو مستحب ہے، بس اتنا ہے. ہاں اگر پیشانی میں کوئی چوٹ ہے تو پھر آپ کو ناک لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے. لیکن پیشانی کا ذکر ہے حدیث میں تو آپ کو پیشانی رکھنی ہے، ناک کا لگنا مستحب ہے. تو یہ آپ نے سوال کیا تو مجھے وہ چیزیں یاد آ گئی، سمجھ آ گئی جی، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کافی ان چیزوں پر کیا. اچھا ایک اور چیز آگے آئے گی، میں آپ کو یاد دلا دوں، ابھی مجھے میرے ذہن میں آ گئی، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ آگے جو ایک بحث آئے گی اس میں بھی میں نے مطلب کافی جو ہے نا بڑا آسان انہوں نے موقع پیش کیا کہ نمازی کے آگے گزرنا. وہ آگے آئے گا، مجھے یاد آگے، چلو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نمازی کے آگے گزرنے کا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ 40 اگر پتہ چلے تو 40 یعنی ٹھہرا رہا ہے. اب راوی کو شک ہے کہ 40 دن ہے یا 40 مہینے 40 سال ہے اتنا. تو اگلا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کتنا بڑا میدان ہو یا کتنی بڑی مسجد ہو جس سے نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ایسی مسجد جس میں 30 گز 30 بائی 30 گز مسجد ہو تو نمازی کے سجدہ گاہ سے آگے آپ گزر سکتے ہیں. یعنی سمجھو کہ آگے 2 صفحے چھوڑ کے آپ گزر سکتے ہیں. تو اکثر جو پاکستان کی مسجدیں ہوتی ہیں، کراچی میں ماشاءاللہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، 30 گز یا سمجھو کہ 60 فٹ لمبی ہو، 60 فٹ چوڑی ہو، اس سے جو بڑی ہوگی نا وہ کبیر مسجد ہوگی. تو یہ بھی بڑا انہوں نے مسئلہ اس پر بیان کیا ہے، اس میں بڑی آسانی ہو گئی ہے. ہاں 2 صف کے بعد گزر سکتے ہیں، ہاں یہ مسئلہ اسی طریقے سے ہے، اور انہوں نے اس پہ بھی بڑی تفصیل لکھی ہے. جی 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 ارسلان صاحب. جی میں نے یہی پوچھنا تھا. تو جس طرح مطلب یہ کارپیٹ کے اوپر بھی نماز میں کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ زور دیں، زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے ماتھے پہ یا ناک کی ہڈی جمنی چاہیے. تو ان مسائل میں یعنی غلام رسول سعیدی صاحب نے تھوڑی سی گنجائش نکالی ہے، یعنی نرمی کی. اگر آپ کا مطلب لگ رہا ہے اور جو عام روٹین میں لگنا ہے، یعنی بہت زیادہ زور نہیں لگانا، اگر اس طرح لگ جاتا تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا. جی دیکھیں نا یہ بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ نے سجدہ رکھ لیا، یہ نہ کہ آپ نے زمین پہ سجدہ کرنا ہے، تو کارپیٹ بھی زمین پہ ہے، اکثر جو کارپیٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ زمین پہ ہیں. تو جب آپ نے ماتھا رکھ لیا، تھوڑا سا آپ دبائیں گے تو دب جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اتنی زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ مطلب وہ بالکل ہی آپ جو ہے نا وہ سارا کچھ کر لیں. تو یہ اہل علم کا اختلاف کہتے ہیں نا رحمت اسی لیے ہے نا کہ انہوں نے مزید نئے مسائل میں تحقیق کی.
اور پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ اب کچھ آپ کو مساجد ایسی ملیں گی جنہوں نے اسی وجہ سے کارپیٹ نہیں رکھا کہ جناب علی اچھی طرح سے جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آسانی ہے اہل علم۔ جی جی، حالانکہ دیکھیں صفا مروہ جو ہے، صفا مروہ تو ایک ہی پہاڑ ہے اور اس کے بیچ میں ایک ہی راستہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کی فرسٹ فلور بھی بنی ہے، سیکنڈ فلور بھی بنی ہے، بنیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، نا۔ اب حالانکہ وہ ایکچوئل جگہ سے کوئی 10 فٹ اوپر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ طواف میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے جو مطاف ہے، اب مطاف سے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور جو ہے یہ کافی اوپر ہے، تو ہم تو صرف ایک کارپیٹ پہ لے کے بیٹھے ہیں، کارپیٹ تو محض مشکل سے جو ہے وہ 10 ملی میٹر کا بھی نہیں ہوتا ہوگا، 2 جی 3 جی 4 5 ملی میٹر کا ہوتا ہے، تو جی وہ قاری صاحب کی تحقیق ماشاءاللہ صحیح ہے، وہ دل کو جی، بھی لگتی گیلانی ہے اور صاحب، آسانی ہے۔ گیلانی صاحب جس سے میں یہ پتہ چلتا ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جہاز میں اور ریل میں نماز ہوتی ہے، قلب کی دوری میں بھی ہے، لیکن فرض کرو ان کا رخ جو ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا، وہ جہاز کی اسی پر جا رہا ہے، تب فرض پڑے فرض کو بعد میں لوٹانا پڑے گا آپ کو کہ آپ ہوگی جہاں بھی اس کا منہ ہے قبلے طرف ہے یا نہیں ہے، ادھر بھی آپ کر لیں آپ، وہ آپ کے پاس کمپاس ہوگا نا جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ تو اسی پہ بیٹھے ہوئے آپ اس طرح کر ہی نہیں سکتے، ایسی صورت حال ہو قبلے کی طرف نہیں کر سکتے۔ نہیں، اگر آپ سعودی ایئر لائن میں ٹریول کریں گے نا، سعودی ایئر لائن میں جیسے ہم لوگ کینیڈا وغیرہ جاتے ہیں نا، تو سعودی ایئر لائن میں پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، اور قبلے کی ڈائریکشن آپ ان سے پوچھ لیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت یہ چل رہی ہے، بس آپ اس جو سمت انہوں نے بتا دی ہے ویسے تو انہوں نے بنایا ہوا ہے، بس اس سمت میں نماز پڑھ لیں، بس باقی اللہ خیر کرے گا، کیونکہ 11 گھنٹے میں 2 نمازیں تو نکل ہی جائیں گی آپ کی، تو نکالنا بہتر ہے یا اس کو پڑھ لینا بہتر ہے؟ تو ظاہر ہے پڑھ لینا ہی بہتر ہے۔ باقی اگر ایسی ایئر لائن ہے جہاں سے آپ کو بٹھایا جاتا ہے پھر تو آپ معذور ہیں نا، تو اس میں پھر حکم تو یہ معذور کہ ہاں اس میں حکم یہ کہ آپ نے جدھر منہ ہے ادھر آپ نے نماز شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے نا، معذور کے لیے وہ نہیں ہے پھر قبلے والی سمت والا مسئلہ، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنا جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا اور نماز پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لی تو بعد میں اس کو پھر آپ اس کو لوٹائیں گے جب آپ اپنے نہیں مسئلہ پڑھ لیں دوران گے؟ نہیں دوران ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سواری پہ ویسے قبلے کی شرط لگانا مشکل ہے، کیونکہ سواری پہ نماز پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن سواری کب اپنی ڈائریکشن تبدیل کرے گی اس کو کون بتا سکتا ہے۔ چلے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا، انشاءاللہ اسی طرح ہم مل جل کے آپس میں آگے ہم سیکھتے سکھاتے رہیں گے، اور یہ